صوبہ سندھ سندھیوں کے نام پہ بن سکتا ہے، پنجاب پنجابیوں کے نام پہ بن سکتا ہے، بلوچ بلوچوں کے نام پہ بن سکتا ہے، تو اسی طرح سرائکی صوبہ بھی سرائکیوں کے نام پہ بن سکتا ہے. اس میں کوئی نفرت والی بات نہیں کہ سرائکی جو ہے وہ بیسیکلی پنجابی زبان کا ہی ایک لہجہ ہے. ہاں، تو اس وجہ سے شاید میرے خیال میں وہ نہیں چاہتے صوبہ بنانا. تو سرائکی بالکل بھی جو ہے وہ پنجابی کا حصہ نہیں ہے. سرائکی کئی سو سال سے الگ شناخت رکھتی ہے. آپ سچر سلمست ان کا کلام اٹھائیں تو باقاعدہ انہوں نے سرائکی کلام لکھا ہوا ہے. جب ہم سرائکی خطے کی بات کریں تو ہم پر الزام لگتے ہیں. بعض اوقات تو ہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لاہور میں کیا کر رہے ہیں، اچھا جائیں اپنے ملتان، جائیں وہاں پہ شفٹ ہو جائیں. اچھا. تو لاہور کسی کی جگیر تو نہیں ہے. تو اگر آپ ادھر جاتے ہیں اپنے دربار کی طرف، وہاں آپ نے سر پہ ٹوپی رکھی ہوتی ہے اور آپ کا جو گدی نشینوں والا جو حلیہ ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے. لیکن اگر یہی گدی نشین باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو ان کا ٹوٹلی حلیہ ہی چینج ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ نہیں، میں یہ آپ تو کو تضاد نہیں لگتا؟ نہیں، میں آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں میرے بارے میں، میں تو رضا آپ کے ابھی اگر آپ کے بھائی کو دیکھیں کچھ دن پہلے ہی گئے ہیں تو وہ بھی اسی طرح ان کا مطلب ٹوٹلی کلچر جو ہے وہ چینج ہو گیا. اب دیکھیں نا، یہ بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں ہماری تہذیب کے ساتھ، کچھ چیزیں ہماری فٹ ہوتے ہیں کلچر کے ساتھ. اگر آپ اس اپنا علاقے میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں شارٹس پہنتے ہیں تو میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ دیہات میں جائیں وہاں پہ آپ شارٹس پہن لیں گے تو آپ جھجک محسوس کریں گے. بالکل. کئی ایسے لوگ ہیں، زورنے کے پیر ہوں، کوئی بھی ایسے لوگ ہوں، جب وہ یہاں پہ رہتے ہیں تو بعض اوقات پینٹ شرٹ شارٹس پہنتے ہیں، لیکن جب اپنے وسیع بن جاتے ہیں تو وہ بعض اوقات وہ سرائکی میں منجلا کہتے ہیں دھوتی، وہ بھی پہن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پٹکا بھی پہن لیتے ہیں، ٹوپی. وہ تو آپ کا ایک کلچر کی چیزیں ہیں. جب آپ جاتے ہو اپنے آپ کو ایک کلچر کی یاد آتی ہے، ٹوپی پہننا، دستار پہننا، لوگوں سے ملنا، وہ تو ایک آپ کے کلچر، آپ کی تہذیب کا حصہ. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس کو منافقت نہیں کہہ سکتے. تو آپ کے کلچر کا آپ کا تعلق ہے، تہذیب سے تعلق ہے. آپ جیسے بھی جاتے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں. لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ آپ کو جو ایک مرتبہ دیا جاتا ہے نا، ایک عہدہ دیا جاتا ہے گدی نشین کا، آپ کو معتبر سمجھا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی معتبر کو اس طرح کرنا چاہیے؟ کس طرح؟ کہ جس طرح وہ کلچر جا کے وہاں کا ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی شارٹس میں یا اس طرح کے، وہ یہ تو بعد میں تو کنٹروورسی کا حصہ بھی بن جاتے ہیں اکثر. تو میرے خیال میں تو یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ آپ اس میں کر سکتے ہیں. آپ حلیے میں تو کسی کو جج نہیں کر سکتے. تو اگر آپ تہذیب کے دائرے میں کوئی لباس آپ نے پہنا ہوا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں. لیکن ان کا کلچر اپنانا یہ تو تھوڑا معیوب ہے نا. کن کا کلچر اپنانا؟ اگر باہر جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری ٹور پہ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ٹور پہ جاتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہاں پہ جا کے شارٹس پہننا یا اس طرح کا وہ معیوب نہیں ہے. اگر آپ اس فیلڈ سے نہیں جڑے ہوئے تو آپ کے بالکل معیوب نہیں ہے. فیلڈ اگر فیلڈ سے جڑا ہے پر نہیں چل رہے ہم نہیں. اگر ایک ذات سے میں تو کبھی آپ جب اس فیلڈ شرٹ پہنتا ہوں لیکن میں نے شارٹس پہنے تو جو وہ ان کا تو تعلق کوئی نہیں ہے تو وہ تو پہن سکتے نہیں. باقی گدی نشینوں کو دیکھا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہے تہذیب کے دائرے میں جو ایک حد تک مطلب خوبصورت دیکھے تو وہ پہنے، ایک لیمٹ کراس نہ کریں. اچھی بات. آپ کا تعلق سرائکی خطے سے ہے. میں سرائکی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ سرائکی خطے میں بڑی محرومیاں ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جو مین ریزن ہے وہ سیاستدان ہیں، کون لوگ ہیں، اور اگر یہ محرومیاں جو ہیں یہ کیسے ختم کی جا سکتی ہیں؟ صرف صوبہ بننے سے ختم کی جا سکتی ہیں یا ویسے بھی ختم کی جا سکتی ہیں؟ لیکن سرائکی صوبے کی جو محرومیاں ہیں، پہلی بات تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم سرائکی ہیں اور سرائکی وسیب سے میرا تعلق ہے. محرومیت تب آپ کی ختم ہوگی جب ان لوگوں کو آپ اپنا صوبہ دیں گے. ٹھیک ہے. ان کو ان کی پہچان دیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ خود ہی فیصلہ کریں. اگر آپ بھی شاید اس علاقے سے ہیں، اب ہمارے علاقے میں کسی کو پڑھنا ہو تو پہلے تو اس کو اپنے باپ کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. پہلے وہ کوئی زمین بیچتا ہے، گھر بیچتا ہے، پھر اپنے بیٹے کو لاہور بھیجتا ہے، جاؤ وہاں سے ڈگری حاصل کر کے لاؤ. کوئی بیمار ہوتا ہے تو اسے لاہور لے کے آنا پڑتا ہے. بالکل. کوئی بھی ایسی حالت بن جائے، کوئی سیریس کنڈیشن ہو تو آپ کو لاہور ہی آنا ہے. بالکل. نہ وہاں پہ یونیورسٹیز ہیں، نہ وہاں پہ اچھے ہاسپٹلز ہیں، نہ وہاں پہ کوئی ایسے ادارے ہیں جو آپ کو ایک اچھی لائف سٹائل دے سکیں. تو ہمارے بڑے نوجوان بیچارے جو لاہور میں آتے ہیں، یہاں دھکے کھاتے ہیں، وہ کافی لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو اپنوں سے جو دور ہوتے ہیں، پھر وہ لائف میں سیٹ نہیں ہو پاتے.
نکل نہیں پاتے، کیونکہ ایک تو علاقہ ان کا کافی دور ہوتا ہے، لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہاں سے والدین گھر والے یاد کرتے ہیں. بالکل. تو سرائیکی صوبہ اگر آپ ان کو دے دیتے تو کافی حد تک جو ہے سرائیکی صوبے کے مسئلے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. صوبے بنانا، جتنے ملک کے آپ کے زیادہ صوبے ہوں گے، آپ ہندوستان کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں کہ کتنی زیادہ صوبہ ہے. یا تو آپ نے ظلم کر رکھا ہے کہ آپ نے صوبوں کو روک رکھا ہے، اتنے بڑے بڑے صوبے آپ کو صوبہ سنبھالا ہی نہیں جاتا. تو اتنی بڑی آبادی کروڑوں میں جو سرائیکی ہیں، آپ نے ان کو بالکل محروم رکھا ہوا ہے. اگر وہ آواز کریں اپنے، کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو یہ لسانت پھیلا رہے ہیں، یہ بالکل نہیں کر. صوبہ سندھ سندھیوں کے نام پہ بن سکتا ہے، پنجاب پنجابیوں کے نام پہ بن سکتا ہے، بلوچ بلوچوں کے نام پہ بن سکتا ہے. تو اسی طرح سرائیکی صوبہ بھی سرائیکیوں کے نام پہ بن سکتا ہے، اس میں کوئی نفرت والی بات نہیں. لیکن یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹیولی چیزیں وہاں پر نہیں پہنچ پا رہی، تو پھر لسانیت کی بنیاد پہ صوبہ بنانا چاہیے، یہ آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل بنانا چاہیے. اگر ایک خطے میں ایک تہذیب رہ رہی ہے، ایک کلچر رہ رہا ہے جو سرائیکی بولتے ہیں، سرائیکی سمجھتے ہیں، ان کے نمائندگان سرائیکی ہیں، ان کے لیڈر سرائیکی ہیں، ان کی عوام سرائیکی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لفظ سرائیکی پر کیوں نہیں بنا سکتے؟ جب آپ کے ملک میں پہلے صوبے نہ بنے ہوں زبان کے نام پر، بنے یا نہیں بنے؟ بنے. بالکل بنے، زبان کے نام پہ بنے، بالکل. کلچر کے نام پہ بنے. جب آلریڈی آپ کے پاس ایک صوبے ہیں جو کلچر اور زبان کے نام پہ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اگر سرائیکی صوبہ آپ زبان کے نام پر یا کلچر کے نام پر بنا دیں گے تو اس میں کون سا حرج ہے؟ لیکن یہ ابھی ریسنٹلی آپ کی میرے خیال میں کنٹروورسی بنی ہے کہ سرائیکی جو ہے وہ بیسیکلی پنجابی زبان کا ہی ایک لہجہ ہے. ہاں. تو اس وجہ سے شاید میرے خیال میں وہ نہیں چاہتے صوبہ بنانا. یہ کچھ دیکھیں جو باشعور پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، وہ کبھی بھی دوسری قوم کی توہین نہیں کرتے، کبھی بھی دوسری قوم کا حق نہیں کھاتے. ٹھیک ہے. جو ایک بس کچھ ہیں ظاہر قسم کے لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے پنجابی سرائیکی کا حصہ ہے. یہ ایسے ہی بات ہے جیسے کوئی کہہ دے کہ انگلش بلوچس کا حصہ ہے یا انگلش سرائیکی کا حصہ ہے. ان کا کوئی آپس میں ضابط ہی نہیں ہے. سرائیکی بالکل الگ شناخت، پنجابی بالکل ایک الگ شناخت. کوئی ایسے لفظ ہیں جو آپس میں بالکل میچ نہیں کھاتے. پنجابی میں وائف کو بوڑھی کہتے ہیں، سرائیکی میں زال کہتے ہیں. پنجابی میں دروازے کو بوہا کہتے ہیں اور سرائیکی میں دروازہ کہتے ہیں. اسی طرح پنجابی میں کسی کو پاگل کہتے ہیں، سرائیکی میں گالا کہتے ہیں. تو سائیں بھی کہتے ہیں. ہاں سائیں بھی کہتے ہیں. پنجابی میں بعض اوقات اپنا کسی کو رسپیکٹ دینی ہو تو میاں صاحب کہتے ہیں، ہمارے علاقے میں سائیں کہتے ہیں. اچھا، ان لوگوں نے آپ پہ ایک الزام بھی لگایا تھا کیا کہ آپ بی ایل اے کو سپورٹ کرتے ہیں. کیا واقعی کرتے ہیں؟ آپ انفارمیشن دیتے ہیں؟ استغفر اللہ. یہی تو بس مسئلہ ہے کہ جب ہم سرائیکی خطے کی بات کریں تو ہم پر الزام لگتے ہیں. بعض اوقات تو ہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لاہور میں کیا کر رہے ہیں. اچھا. جائیں اپنے ملتان، جائیں وہاں پہ شفٹ ہو جائیں. اچھا. تو لاہور کسی کی جگیر تو نہیں ہے. تو سرائیکی صوبے کی بات کرنا یا اپنی دھرتی کی آواز، تفرقہ پھیلانے والی بات ہے. تفرقہ پھیلانے والا، اپنی دھرتی کی آواز کو بلند کرنا، یہ تو میرا بنیادی حق ہے. اگر میں اپنے وصیب کی بات نہ کروں تو سمجھو کہ میں اپنے وصیب سے غداری کر رہا ہوں. تو اس طرح کی ہمیں باتیں سننی پڑتی ہیں. تو سرائیکی بالکل بھی جو ہے وہ پنجابی کا حصہ نہیں ہے. سرائیکی کئی سو سال سے الگ شناخت رکھتی ہے. آپ سچا سلمست ان کا کلام اٹھائیں تو باقاعدہ انہوں نے سرائیکی کلام لکھا ہوا ہے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو قوم ہے، جو آپ کی زبان ہے، سرائیکی ایک الگ وجود رکھتی ہے. خواجہ فرید رحمۃ اللہ نے جن میں بالخصوص سرائیکی کو ایک پہچان دی. سرائیکی کے اپنے شاعر ہیں، شاطر شجاع آبادی، بڑے بڑے لوگ نکلے ہوئے ہیں. تو سرائیکی بالکل اپنا ایک وجود رکھتی.